الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المعصومين قابل احترام مسجد کے اندر موجود علماء کرام، ناطقان حضرات، نقیب محفل، معززین محلہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، بالخصوص میزبان ذکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ رب العالمین استاد العلماء حاجی حافظ فرید بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، جس کے لیے ہم اکٹھے شامل بیٹھے حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو حد نکاح وسیع فرمائے، اور جو کام کر کے گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے کریم آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص ہی وہی ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے موجودہ بنیادی طور پر، ہم علم کی قدر نہیں کرتے بلکہ دولت کی قدر کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پیسے والا عالم ہو، مولوی ہو، شیخ ہو، تو اس کی معاشرے کے اندر قدر ہوتی ہے اور پہچان بھی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شیخ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی حافظ، اگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو معاشرہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ تو ہماری یعنی فرسٹ پریورٹی کیا ہو گئی؟ دنیا۔ سیکنڈ پریورٹی ہو گئی قرآن۔ تو جب انسان کی پہلی پریورٹی قرآن ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، پھر اس کی قدر جو ہوتی ہے وہ دین کی پابندی کرنے والے پر ہوتی ہے، نہ کہ کسی دولت مند یا کسی شہرت یافتہ انسان کے اوپر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اب موت کا ذائقہ ہے۔ اب یہ بھی فرما دیا، پھر قرآن میں فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض۔ اب وہ بھی لوگ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، ہمارے ایسے ساتھی ہیں جب وہ اس جہاں سے جاتے ہیں زمین بھی روتی ہے آسمان کے بعد۔ اب وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور جس کا رب ذکر کرے تو پھر اس کے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان بھی ذکر کرتا ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو معاشرے کے اندر ابھار دیتا ہے اور کسی کے ذکر کو خفی رکھتا ہے، حالانکہ وہ قبرستان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ شخص، لوگ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کون ہے، لیکن اس کی وجہ سے، اس کے دفن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور قبرستان والوں پر بھی راحت کا سامان باندھ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ علم کی شناس رکھتے تھے، پہچان رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی خود کا مقام پایا ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہے علم والا اور یہ علم تو نہیں ہے لیکن علم کی قدر جانتا ہے، علم شناس ہے، علم کی قدر دان ہے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ جب انسان اس چیز کو سمجھ جائے، ہمارے صوفیات تو فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے، قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، جو علم کا مقام ہے وہ علم والا ہی جان سکتا ہے، یا جسے اس کی تقدو ہو، جس کو اس کی چاہت ہو، پھر وہ اس کی یعنی انتہا تک پہنچتا ہے
اور وہ تب پہنچا ہے جب اس کی ابتدا ہوئی ہو. اگر ابتدا ہی نہ ہوئی ہو تو وہ انتہا تک کیسے پہنچے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو، فوت ہو رہا ہو اور وقت بہت قلیل ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، یا کوئی ایسا فرائض و واجبات ادا کرے؟ نہیں. صوفیاء فرماتے ہیں اگر آخری وقت اور چند لمحے اور لحظہ اس کے پاس موجود ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ طالب علم بن جائے. اتنے بڑے بڑے آج جو شیخ الحدیث بھی ہوں گے، آج بڑے بڑے مفتی بھی ہوں گے، بڑے بڑے آج قدیوں میں مشائخ بھی ہوں گے جو اس در سے پڑھ کر گئے، کہیں طالب علم بن گئے. یعنی طالب علم بنے تو اللہ نے منصب عطا فرمایا، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ دین سے محبت کرنے والے بنے. اور آج بھی یہ معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری بھی ایسی ہے کہ 92% پاکستان کے اندر آج بھی ہماری یوتھ، بچے بچیاں کالج اور یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کا نہیں کرتے. آج بھی 8% یا 9% ایسے بچے ہیں جو آج قرآن پڑھنے آتے ہیں یا بچیاں ہیں قرآن و حدیث پڑھنے جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ جو وہ اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے کروڑوں میں بچے ہوں اور وہ دنیا میں جائیں، اور جو بچے قرآن پڑھنے آئے اور حدیث پڑھنے آئے، سمجھ لیجئے کہ رب کی طرف سے چنے گئے. کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علماء ہی پیغمبروں کے والد ہیں، اور علماء کو جو تیار کرے. حافظ کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں ہم، تو انہوں نے، وہ خود حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے عالم پیدا کیے، فاضل پیدا کیے، مفتی پیدا کیے. تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ حفاظ بن کر گئے، بلکہ ان کی لگائی ہوئی جو نرسری تھی اس میں سے جو قرآن بھی پڑھ گئے، آگے جا کر انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا اور پھر وہ ایک ایسا مقام اور مرتبہ پایا. تو بوٹا لگانے والے کون تھے؟ حافظ کریم بخش رحمۃ اللہ. آج وہ کہیں پر کوئی ہو گئے، بلکہ ہزاروں میں تو حفاظ ہوں گے اور علماء بھی کثیر تعداد میں موجود ہوں گے. تو یہ کس سوچ نے ان کو یہ مقام اور درجہ دیا؟ وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت. جو انسان وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بندے کی محبت کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی محب اور محبوب کو بنایا ہے، دنیا کے اندر بھی محبت کو قائم کیا ہے. لیکن سوچ کیجئے کہ جب ہم سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کریں گے تو پھر ہمارا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے خود بخود منور فرما دے گا. کیونکہ ہماری پہلی سیڑھی ہی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جتنے بھی کردار کریں، عمل کریں، ہمارے جو بھی اعمال ہے اس کا دار و تمام دار و مدار یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جو نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، نعرہ غوثی. آج نوجوان قیادت ہے وہ دین سے دور ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر دوری ہے نوجوانوں کی قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، فرمودات سے بھی، دین اسلام کے احکامات سے بھی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب قبر میں انسان کو بھیج دیتا ہے، اور میرے محمد عربی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے. اب وہ اتنے سے ٹکڑے میں اللہ سے جنت وسیع کر دیتا ہے، تحت نگاہ وسیع کر دیتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے. بے شک اللہ چاہے کہ اس پوری ارض کو، اس پوری زمین کو ایک مٹی کے زر میں سمو دے، وہ تو مالک. اب دیکھیں کہ جو انسان یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو پھر اس سے سب سے پہلی چیز کیا سمجھ آئے گی کہ میں ایسا کام، ایسا عمل کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے. اور ان میں سب سے بہترین عمل اور کام ہے وہ ہے قرآن پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی. میرے کریم آقا نے فرما دیا تم میں سے بہترین شخص وہی ہے لیکن تمہارے معاشرے کے اندر لوگ بستے ہوں گے، ان معاشرے کے اندر وہ لوگ سب سے بہترین ہوں گے جو قرآن پڑھتے بھی ہوں گے اور پڑھاتے بھی ہوں گے. دیکھیں ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ جب دین سے محبت ہوگی، اسلام سے محبت ہوگی، حقیقی محبت ہوگی، ایک ہے ظاہری روح مجبوری کے تحت محبت گھر والوں کی طرف سے، لیکن دل میں کفار کی چیزوں کو پسند کرنا،
یعنی جو بھی پروڈکٹ ہیں ان سے محبت کرنا، ان کا انداز، ان کا سٹائل، لائف سٹائل پسند کرنا، لیکن معاشرے کے اندر اظہار نہ کر پانا، ایسا واقعہ آپ کو سناتا ہوں مدینہ شریف کے اندر، اور یہ 19 صدی سے پہلے کا واقعہ ہے، ذرا دور کریں گے۔